ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اندھوں نے ایک چراغ محبت مٹا دیا، اندھوں نے ایک چراغ محبت مٹا دیا، ملاؤں نے جہاد کا مطلب بتا دیا، ایک اور خدا کے گھر سے ہے کلمہ مٹا دیا، ایک اور خدا کے گھر سے ہے کلمہ مٹا دیا۔ نفرت کے بت قدوں سے عقیدت تو دیکھیے، اندھوں نے ایک چراغ محبت بجھا دیا۔ نفرت کے بت قدوں سے عقیدت تو دیکھیے، اندھوں نے ایک چراغ محبت بجھا دیا۔ ذہنوں میں اس قدر ہے کدورت بری ہوئی، مینار سر بلند کو توڑا گرا دیا، ملاؤں نے جہاد کا مطلب بتا دیا، ایک اور خدا کے گھر سے ہے کلمہ مٹا دیا، ایک اور خدا کے گھر سے ہے کلمہ مٹا دیا۔ گر مولا ور کا گاؤں ہے اب پاک ہو گیا، گویا کہ لا الہ کو ہوا میں اڑا دیا۔ گر مولا ور کا گاؤں ہے اب پاک ہو گیا، گویا کہ لا الہ کو ہوا میں اڑا دیا۔ سرکار اور تھانوں کو کر کے شریک جرم، پولیس کو انہوں نے خدا سے لڑا دیا، ملاؤں نے جہاد کا مطلب بتا دیا، ایک اور خدا کے گھر سے ہے کلمہ مٹا دیا، ایک اور خدا کے گھر سے ہے کلمہ مٹا دیا۔ آئین کی ہے شکل بگاڑی کچھ اس طرح، قانون کو بھی گھر کی ہے لونڈی بنا دیا۔ آئین کی ہے شکل بگاڑی کچھ اس طرح، قانون کو بھی گھر کی ہے لونڈی بنا دیا۔ جو بھی تھا قدسی کلمہ مٹانے میں پیش پیش، قدرت نے اس کا نام و نشان تک مٹا دیا، ملاؤں نے جہاد کا مطلب بتا دیا، ایک اور خدا کے گھر سے ہے کلمہ مٹا دیا، ایک اور خدا کے گھر سے ہے کلمہ مٹا دیا۔ اندھوں نے ایک چراغ محبت مٹا دیا، ایک اور خدا کے گھر سے ہے کلمہ مٹا دیا، ایک اور خدا کے گھر سے ہے کلمہ مٹا دیا۔ غور سے سن لو کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیارے کلمے کو بدنام کرنے والے ہو، نہ کہ احمدی۔ اگر تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو تو خدا کے حضور رو اور فریاد کرو کہ اللہ تمہارے لیے نشان ظاہر کرے، لیکن یاد رکھو کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ کے اس فرستادے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کے خلاف دعائیں اور نعرے بھی ہوا میں اڑ جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے
تمام مخالفین کو یہ کھلا چیلنج دیا ہے کہ میرے پر بد دعائیں خدا تعالیٰ کبھی نہیں سنے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں محض نصیحتاً للہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی یہی ٹینت ہے تو خیر آپ کی مرضی، لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بد دعائیں کریں اور رو رو کر میرا استحصال چاہیں۔ پھر اگر میں کاذب ہوں گا تو ضرور وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اس قدر دعائیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑ جائیں اور اس قدر رو رو کر سجدوں میں گریں کہ ناک ہس جائیں اور آنسوؤں سے آنکھوں کے حلقے گل جائیں اور پلکیں جھڑ جائیں اور کثرت گریہ و زاری سے بینائی کم ہو جائے اور آخر دماغ خالی ہو کر مرگی پڑنے لگے یا مالی خولیا ہو جائے، تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی، کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں۔ جو شخص میرے پر بد دعا کرے گا وہ بد دعا اسی پر پڑے گی۔ جو شخص میری نسبت یہ کہتا ہے کہ اس پر لعنت ہو، وہ لعنت اس کے دل پر پڑتی ہے مگر اسے خبر نہیں۔ غلام احمد کی قادیان دارالمان، قادیان دارالمان، نعرہ تکبیر۔ آپ فرماتے ہیں میری روح میں وہی سچائی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی، مجھے خدا سے ابراہیمی نسبت ہے، کوئی میرے بھید کو نہیں جانتا مگر میرا خدا۔ مخالف لوگ اب بس اپنے تئیں تباہ کر رہے ہیں، میں وہ پودا نہیں ہوں کہ ان کے ہاتھ سے اکھڑ سکوں۔ اگر ان کے پہلے اور ان کے پچھلے اور ان کے زندے اور ان کے مردے تمام جمع ہو جائیں اور میرے مارنے کے لیے دعائیں کریں تو میرا خدا ان تمام دعاؤں کو لعنت کی شکل بنا کر ان کے منہ پر مارے گا۔ دیکھو سدھا دانشمند آدمی آپ لوگوں کی جماعت میں سے نکل کر ہماری جماعت میں ملتے جاتے ہیں۔ آسمان پر ایک شور برپا ہے اور فرشتے پاک دلوں کو کھینچ کر اس طرف لا رہے ہیں۔ اب اس آسمانی کارروائی کو کیا انسان روک سکتا ہے؟ بھلا اگر کچھ طاقت ہے تو روکو۔ وہ تمام مکر و فریب جو نبیوں کے مخالف کرتے رہے ہیں وہ سب کرو اور کوئی تدبیر اٹھا نہ رکھو۔ ناخنوں تک زور لگاؤ، اتنی بد دعائیں کرو کہ موت تک پہنچ جاؤ، پھر دیکھو کہ کیا بگاڑ سکتے ہو۔ خدا کے آسمانی نشان بارش کی طرح برس رہے ہیں، مگر بدقسمت انسان دور سے اعتراض کرتے ہیں۔ جن دلوں پر مہرے ہیں ان کا ہم کیا علاج کریں؟ اے خدا تو اس امت پر رحم کر۔ تکبیر۔ اسلام احمدیہ، حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ مخالفین احمدیت اور دشمنان احمدیت کے ظالمانہ فعل اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ دعاؤں سے اور دلائل سے تو جماعت احمدیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انبیاء کے مخالفین کا رویہ اپناتے ہوئے طاقت اور حکومت سے مقابلہ کریں، بس جس حکومت و طاقت کا تمہیں زوم ہے اس کا استعمال بھی کر لو، بلکہ گزشتہ 121 سال سے کر رہے ہو۔ کیا اس مخالفت سے احمدیت کے قدم رکے ہیں؟ احمدیت تو ہر جہت اور ہر سو پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ہر مخالفت کے بعد سعید فطرت احمدیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس تازہ ظلم کے بعد بھی کئی سعید فطرت اس حوالے سے ہی احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی آغوش میں آئے ہیں۔ لاہور کے واقعے کے بعد کافی باتیں بھی آ رہی ہیں اس واقعے کو دیکھ سن کر۔ اس واقعے کے بعد یہ فتنہ و فساد پیدا کرنے والا ٹولہ جو ہے مخالفت اور گھٹیا زبان کے استعمال میں مزید بڑا بھی ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کی توجہ پیدا ہو رہی ہے۔ ٹی وی پروگراموں میں بغیر کسی روک ٹوک کے ان کی بریدہ دہنی کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں، اور اگر کسی ٹی وی چینل نے احمدیوں کو وقوع کی روشنی میں حقائق پیش کرنے اور پاکستان کی تعمیر میں جماعت احمدیہ کے کردار کے بارے میں روشنی ڈالنے کے لیے
بلانے کا اظہار کیا تو یا ملا کے خوف سے یا حکومتی ادارے کے خوف سے اس پروگرام کے کرنے کی اجازت نہیں ملی، یا خود ہی بعد میں کہہ دیا کہ ہمیں اجازت نہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ قوم کی آنکھوں پر جو ان نام نہاد علماء کے غلط پروپیگنڈے نے پردہ ڈالا ہوا ہے، احمدیوں کا موقف سامنے آنے پر یہ پردہ چاک ہو جائے گا۔ جن کی احمدیوں کو گالیاں دینے اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کرنے کی